بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے کہ رستے میں مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہے، پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے سب کچھ اپنے باپ کو بتا دیا۔ فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس عورت کو دربار میں بلا لیا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس گائے کو گرم کیا گیا۔ جب وہ آگ جیسی گرم ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ مشاطہ نے کہا کہ بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں لہٰذا ہمیں یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں۔ وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے، اور پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس بچے نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کریں، اماں جان ذرا بھی افسوس نہ کریں، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس عورت کو صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔